السلام علیکم دوستوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، جس سے ہماری نئی کہانی آپ کو سب سے پہلے فرصت میں حاصل ہو جائے۔ اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں، کامنٹ میں ہمیں یہ ضرور بتائیں آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ میں اب اپنی کہانی کی آغاز کر رہی ہوں۔ کہانی کا عنوان ہے ادھوری محبت۔ رات کے پچھلے پہر شہر کی چہل پہل تھم چکی تھی۔ صرف دور سے آتی کسی لگژری گاڑی کی آوازیں یا گلی کے آوارہ کتوں کے بھونکنے کی دھمک ہی سنائی دیتی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، جو ہر احساس کو گہرا بنا رہی تھی۔ اسی خاموشی میں راز کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے۔ ہر دھڑکن اس کی اندرونی کشمکش کا پتہ بتا دے رہی تھی۔ وہ اپنی بالکونی میں کھڑا، ہاتھوں میں کافی کا مگ تھامے، تاریک آسمان کو گھور رہا تھا۔ ستارے اگرچہ مدھم لیکن اپنی جگہ پہ موجود تھے، بالکل اس امید کی طرح جو اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی زندہ تھی۔ ایک ملاقات اور بدلا ہوا دل۔ راج ایک کامیاب سافٹ ویئر انجینئر تھا، جس کی زندگی ہمیشہ مدت اور اعداد و شمار کے گرد گھومتی تھی۔ اسے محبت، جذبات یا کسی بھی غیر منطقی چیز پر یقین نہیں تھا۔ اس کی زندگی ایک طے شدہ راستے پر چل رہی تھی، جس میں بھی کوئی غیر متوقع واقعات یا موڑ نہیں تھا۔ لیکن پھر اس کی ملاقات مائرہ سے ہوئی۔ مائرہ ایک آرٹسٹ تھی جو آزاد خیال، رنگینوں اور خوابوں میں کھوئی رہنے والی۔ اس کی ہنسی گھنٹیوں کی طرح بجتی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو راج نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ان کی پہلی ملاقات ایک آرٹ گیلری میں ہوئی، جہاں راج اپنے دوست کے اصرار پر گیا تھا۔ مائرہ اپنی پینٹنگ کی نمائش کر رہی تھی، جو زندگی کی خوبصورتی اور اس کے پوشیدہ معنی کو بیان کر رہی تھی۔ راج، جو ہمیشہ ہر چیز کو پرکھنے کی عادت رکھتا تھا، مائرہ کے فن میں کھو گیا۔ یہ پینٹنگ یہ کیا ظاہر کرتی ہے؟ راج نے اس کے سامنے رکھ کر پوچھا۔ مائرہ نے مسکرا کر دیکھا۔ یہ زندگی کے ان لمحوں کو ظاہر کرتی ہے جو ہم عام طور پر نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے معجزات ہیں جو ہمیں ہر دن گھیر لیتی ہیں۔ راج کو اس کی باتوں میں کوئی منطق نظر نہیں آئی، لیکن اس کے انداز میں ایک ایسی سچائی تھی جو اسے کھینچ رہی تھی۔ ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ راج، جو کبھی اپنی مصروفیت سے باہر نہیں نکلتا تھا، مائرہ سے ملنے کے لیے بہانے تلاش کرنے لگا۔ وہ اسے اپنے آرٹ کے بارے میں بتاتی، اپنے خوابوں کی دنیا میں لے جاتی۔ راج نے اسے بہت کچھ سکھایا: مسکرانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی ڈھونڈنا، اور سب سے اہم محسوس کرنا۔ مائرہ نے اس کی منطقی دنیا میں رنگ بھر دیے تھے۔ راج کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت کوئی غیر منطقی جذبات نہیں،
بلکہ یہ زندگی کو مکمل کرنے والا ایک حسین تجربہ ہے جو اس کی ہر سوچ کو نئی سمت دے سکتا ہے۔ وہ مائرہ سے پیار کرنے لگا تھا، اس سے ایسا پیار جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ خاندانی رکاوٹیں اور ایک مشکل فیصلہ، مائرہ بھی راج کی محبت کا جواب دیتی تھی۔ ان کا رشتہ پروان چڑھ چکا تھا، ہر دن ایک نئے عہدے کا آغاز تھا، لیکن پھر ایک دن حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ راج کے والدین، جو روایتی قدامت پسند تھے، مائرہ کو اپنے بیٹے کے لیے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ان کا اعتراض یہ تھا، مائرہ ایک آرٹسٹ ہے، اس کا کوئی مستقل کیریئر نہیں اور اس کے خیالات ان کے خاندانی اقتدار سے میل نہیں کھاتے۔ راج کے والدین نے راج سے کہا، ہم نے تمہارے لیے ایک بہت ہی اچھی لڑکی دیکھ رکھی ہے۔ اس کی ماں نے ایک شام کھانے کی میز پر کہا، وہ ہمارے خاندان کے مطابق پڑھی لکھی ہے اور مستحکم بھی ہے۔ راج نے سختی سے جواب دیا، میں مائرہ سے پیار کرتا ہوں، میں صرف اسی سے ہی شادی کروں گا۔ اس کے والد نے غصے سے کہا، یہ تمہارا پختہ فیصلہ ہے یا ایک وقتی جذبہ ہے؟ تمہیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے۔ راج نے بہت کوشش کی، لیکن اس کے والدین اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ ان کی ضد اور مائرہ کے غیر روایتی پیشے کو لے کر ان کے تعلقات بہت گہرے تھے۔ ادھر مائرہ، جو راج کے والدین سے روبرو سے واقف ہو چکی تھی، خود بھی پریشان تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ راج اپنے خاندان سے تعلقات خراب کر لے۔ راج، مجھے لگتا ہے ہمیں اس بارے میں دوبارہ سے سوچنا چاہیے، مائرہ نے ایک دن راج سے کہا۔ اس کی آواز میں تکلیف اور بے چارگی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کس بارے میں؟ راج نے اسے مضبوطی سے پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ہمارے بارے میں۔ میں نہیں چاہتی ہوں کہ تم اپنے خاندان کو چھوڑ دو۔ پیار بہت قیمتی ہے، لیکن خاندان کی اہمیت بھی کم نہیں ہونی چاہیے۔ مائرہ، میرا خاندان تم ہو، راج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھوری محبت اور ایک قربانی کی کشیدگی بڑھ گئی، اور آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب راج کو ایک فیصلہ کرنا تھا۔ اس کے والدین نے اسے الٹیمیٹم دے دیا، یا تو وہ مائرہ کو چھوڑے اور ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کرے، یا پھر وہ اسے عاق کر دیں گے۔ راج کے لیے یہ فیصلہ بہت مشکل ہو گیا۔ ایک طرف اس کا خاندان تھا جس کے ساتھ اس نے ساری زندگی گزارنی تھی، اور دوسری طرف مائرہ تھی جس نے اسے زندگی جینے کا مقصد دیا تھا۔ اس رات راج مائرہ کے گھر گیا۔ فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، جیسے کسی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ راج، مجھے تمہارے فیصلے کا انتظار ہے، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، مائرہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو مشکل سے روکے ہوئے تھے۔ راج نے مائرہ کا ہاتھ پکڑا، اس کے دل میں ایک تکلیف
نے لہر اٹھی۔ وہ جانتا تھا یہ فیصلہ اس کی زندگی بدل دے گا۔ اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہا، مائرہ، میں یہ رشتہ ختم کر رہا ہوں۔ مائرہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کیا؟ میں اپنے والدین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں ان کے ساتھ یہ ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ راز نے کہے تو تھے، لیکن اس کے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا ہو۔ مائرہ کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اس نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی سوال نہیں کیا۔ پوچھا، وہ جانتی تھی راج بھی اتنی ہی تکلیف میں ہے جتنا وہ۔ اس نے صرف اتنا کہا، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے۔ وہ لمحہ راج کی زندگی کا سب سے تاریخی لمحہ تھا۔ وہ مائرہ کو چھوڑ کر گھر آ گیا۔ اس نے اپنے والدین کی پسند کے لڑکے سے شادی کر لی، ایک ایسی لڑکی جو اچھی تھی، مذہبی تھی، لیکن مائرہ جیسی نہیں تھی۔ اس کی زندگی ایک بار پھر سے ایک دائرے میں سمٹ گئی۔ اس کی بیوی اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، لیکن راج کے دل کے اس کونے تک کبھی نہیں پہنچ پائی جہاں مائرہ رہتی تھی۔ راج کی زندگی ایک روبوٹ کی طرح گزرنے لگی۔ وہ کام کرتا، گھر آتا، اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا، لیکن اس کے اندر ایک خلا سا بھر گیا تھا۔ اس نے اپنی محبت کی قربانی دے دی تھی، اپنے خاندان کی خوشی کے لیے۔ وہ جانتا تھا اس نے صحیح کیا ہے، لیکن اس کا دل کبھی اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہو سکا۔ آج بھی وہ بالکونی میں کھڑا ہوا اور تاریک آسمانوں کو دیکھتا ہے تو اسے مائرہ کی ہنسی سنائی دیتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک یاد آتی، اسے یاد آتا ہے وہ وقت جب وہ ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ اس نے پیار کی ایک کہانی لکھی تھی، لیکن وہ کہانی ادھوری رہ گئی۔ اسے زندگی میں سب کچھ مل گیا تھا، لیکن اس کی روح میں ایک کمی ہمیشہ باقی رہ گئی۔ وہ جانتا تھا یہ ادھوری کہانی ہے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت، ایک ایسی حقیقت جو اسے ہمیشہ یہ یاد دلاتی رہے گی، اس نے محبت کی قربانی دی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئے تو ہمیں سبسکرائب کر کے کامنٹ ضرور کریں، اور کامنٹ میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی۔ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک نئی کہانی لے کر پھر سے حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔